بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی۔ کیپٹل ون سکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر انوار عباسی، اور ایک بزرگ ہیں میرے ساتھ جو کہ کوثر بی بی، جن کی سٹوری ہے، جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ان کے والد ہیں شوبان، محمد شوبان ان کا نام ہے۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا 22/6/2020 کو۔ افسوسناک اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمیں یعنی کے پی کے گورنمنٹ جو عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں، ہمیں افسوس اس لیے بات ہوتا ہے کہ آج یہ والد یہاں پہ نہ ہوتے، بلکہ آج یہ بڑے خوش ہوتے کہ ان کو انصاف ملا، ان کی بچی کو انصاف ملا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 21 جون کو یہ اپنی بچی کو واپس اپنے علاقہ، میں ان کو آپ کو بتاتا ہوں کہ موزہ ٹائنگ گلی، تحصیل حویلیاں، ضلع جو ہے وہ ایبٹ آباد ہے، اور جو تھانہ ہے وہ لورا ہے۔ یہ کے پی کے کی ایک تحصیل ہے جو حویلیاں ہیں، بڑی فیمس ہے، اور ایبٹ آباد آپ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے اس اضلاع کا، اور کے پی کے میں ہزارہ ڈویژن میں یہ آتا ہے۔ اب اس بچی کو ظاہر ہے آپ اس میں کچھ فوٹیج دیکھیں گے۔ یہ بچی کو 21 جون کو چھوڑ کے آتے ہیں 4 بجے، شام 6-7 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن ان کو کال آتی ہے کہ بچی جو ہے گھر بنایا جا رہا تھا، اس گھر میں بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن ان کو یہ ہوا کہ یہ بچی گر گئی ہے، اور اس کے بعد یہ وہاں جب پہنچے تو وہ جو چارپائی پہ پڑی تھی اس کے فیس پہ اور جسم کے باقی جو اعضاء تھے اس پہ نشانات تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم ان سے ہی جانتے ہیں۔ لیکن پولیس کا انتہائی ناقص تفتیش جو ابھی تک صورتحال سامنے آئی، پھر انہوں نے جو ہے وہ قبر کشائی کرائی 8 جولائی 2020 کو۔ اس کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے 13 جولائی کو، وہ کیا رپورٹ تھی، پھر اس کے بعد پولیس کی تفتیش کیا تھی، ابھی ملزمان کہاں پر موجود ہیں، انصاف کیوں نہیں مل رہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ انوار بھائی سب سے جانیں گے سٹوری کی ڈیپتھ، کیونکہ یہ شروع سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بزرگ جو ہیں ہمارے ساتھ محمد شوبان صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ بیسیکلی واقعہ ہے کیا، بچی کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی ہے۔ 3 سال ہوئے تھے بچی کی شادی کو، اور بچی کا جو خامن تھا محمد نوید، وہ دبئی میں موجود تھا، وہ آتا بھی رہا ہے، پھر وہ دبئی بھی اس کو بچی کو بلایا۔ تو کوئی ایسا واقعہ شوہر کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن پیچھے کیا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو کیا رہا تھا، کہاں پہ جو ہے وہ لالچ دیکھی گئی، اور ہوا کیا ہے۔ شوبان صاحب بتائیے گا کہ یہ تو پتہ چل گیا یہ سارا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، آپ کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، یہ بچی کو مارا کیوں گیا، اصل جو ریزن کیا بنتی ہے؟ سر اصل وہ کہا کہ وہ چھپا رہے ہیں، اصل ریزن کچھ اور ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وہ جوائنٹ فیملی کے 30-35 بندے ہیں، وہ یکدم سب کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی بات شو نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 1 مہینے تک تو وہ یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ اس گھر میں قتل ہوا یا نہیں۔ ابھی کچھ دن ہو گئے یہ بات ہے، ابھی کچھ مجھے ان دنوں میں پتہ لگا کہ اس بچے کی شادی ایک پہلے بھی ہوئی تھی، ایک شادی، اس لڑکی نے جب طلاق لی، طلاق لینے کے ٹائم ایک بندہ ہے سرفراز عباسی، اس کو کہتی ہے کہ چاچا جب تک یہ مجید اور جاسمین اس گھر میں ہیں یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ مجھے 1 مہینہ پہلے پتہ چلا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، کچھ ایسا ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی بھی آتا ہے وہ جوائنٹ فیملی میں کون کون لوگ رہتے ہیں؟ اور یہ ایک ہی گھر کے کچھ چاچا مامے کے بیٹے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ابھی یہ میری بیٹی جو ہے یہ مجید صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی، مجید ان کی بیوی ہے یاسمین، ایک نوید کی والدہ تھی، نوید کی دادی، نوید خود تو اور اس کا بھائی کابر مزدوری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے، یا تو کوئی وہ ایسا کام کوئی دیکھ کے یہ وہ بچی وہ کام چھپانے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈال کے مار دیا ہے۔ پیسوں والی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کہ پیسے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے، نہ اتنا کوئی ایشو تھا۔ اگر اس کو کوئی تھوڑے بہت پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ میرے سے لے لیتی تھی، ماں سے لے لیتی تھی، جب نوید آتا تھا وہ واپس کر دیتا، ٹھیک ہے، اس کا ایشو کوئی بھی نہیں ہے میرے ذہن میں۔ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ کوئی ایسا واقعہ دیکھ چکی ہے جس کو انہوں نے گلے میں پھندا ڈال کے، اور پولیس نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ میں آئی جی صاحب تک گیا ہوں، صحیح ہے، کے پی کے میں آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اور ہزارہ ڈویژن میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس، ایس پی صاحب کے پاس، ڈی پی او صاحب کے پاس، ڈی ایس پی کے صاحب،
سب کے پاس گیا ہوں, ری انکوائری نہیں ہوئی میری دوبارہ, کوئی اچھی مجھے ریفرنس نہیں ملا. جج صاحب نے ضمانتیں جب دی ہیں, وہ جج صاحب مجھے کہہ رہے ہیں مجھے بہت بڑا افسوس ہے, آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, پر میں مجبور ہوں, میں نے ضمانت دینی ہے. اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے یہ بتائیں. پھر جج صاحب وہ میرے ساتھ کھڑا ہے, ساتھ ملزم کا بھائی بابر, اس کو کہتا ہے آپ نے راضی نامے کی پیشکش کیوں نہیں کی؟ اس لیے میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے ہر طرف سے یہ انصاف ملنا نہیں ہو رہا. کسی اثر رسوخ بندہ, سیاسی پارٹی نے بھی کسی بندے نے میرے ساتھ کوئی رابطہ آج دن تک نہیں کیا. تو یہ جو محمد نوید ہے جو اس کا خاوند تھا, وہ کیا واپس آیا اور اس کا رویہ کیسا ہے؟ واپس آیا, اس نے واپس آ کے مجھے پہلے فون پر رکوایا کہ آپ یہ کام نہ کرو, میں خود آ کے کروں گا, میں وارث ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ سارا, میں نے وہ اس وقت قبر کشائی کہ میں نے پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں کرایا, جنازہ دفن ہو گیا. اس کے بعد جب وہ آیا ان کے ساتھ وہ مل گیا, مل کے ہمارے 10-12 بندوں کے سامنے کہتا ہے یہ تو ایک حادثہ ہے, یہاں سے لاہور سے کراچی کے لیے جہاز اڑا, کراچی میں گر گیا, یہی حادثہ ہے. وہ یہ کہ پہلے وہ گھر والے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنایت نے مار دی ہے. نہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں مارا گیا بچی کو؟ کوئی ریزن کیا لگ رہا ہے, کس نے مارا؟ یہ ریزن ابھی تک وہ چھپا رہے ہیں نا. کوئی کس نے مارا ہے پھر؟ آپ کو کوئی تو ہوں گے نا جو یہ کنفیکٹ یہ ہے کہ مجھے پولیس والوں نے کہا ہے کہ یاسمین, تجمل اور خضر, ان 3 بندوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہاں موجود تھے اس وقت؟ یہ وہاں اس وقت موجود تھے, اور مجھے پولیس والوں نے کہا کہ آپ نامزد کرو یہی 3 بندے. میں نے 164 کے بیان میں یہ تینوں بندوں کو نامزد کیا. یہ گرفتار ہوئے, 15 سے 20 دن کے اندر ان کی ضمانتیں ہو گئی. صحیح. اب بھائی صاحب آپ نے اس کے واقعے کو دیکھا ہے, بزرگ کے ساتھ موجود ہیں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ابھی تک مل جانا چاہیے تھا, اس وقت تک بزرگوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے تھی. اس سٹوری میں آپ نے بھی ذرا اس پہ بڑا کام کیا ہے. ایک تو خاوند ظاہر ہے وہ دوسری فیملی کے ساتھ موجود ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور بچی کو جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح مارا گیا ہے, اور پھر کیا وجہ کیا تھی, مارنے کی وجہ کیا بنی آپ کو؟ دیکھیں ستی صاحب, میں نے اس پہ شروع دن سے یہ کام کیا تھا, اور آئی واز دا فرسٹ جرنلسٹ جس نے اس معاملے کو کور کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اصل جو وجوہات جو ہیں اس کے بارے میں میں عقلی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جس طرح ان بزرگوں نے بھی بتایا کہ جو پولیس نے ابتدائی تفتیشی رپورٹ پیش کی تھی, اس میں تو انہوں نے لکھا تھا کہ مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, یہ لڑکی اب الگ اپنا گھر بنانا چاہ رہی تھی. یاسمین نے وہاں پہ جو اعتراف جرم کیا تھا, جو ملزمہ تھی, ٹھیک ہے, کہ جی اب مجھے یہ لگا کہ چونکہ کما اس کا گھر والا نوید رہا ہے, اور ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنے لوگ کھا رہے ہیں, تو اب اس نے اپنا گھر بنا لیا, تو یقیناً اس کی کمائی اب ہماری طرف نہیں آئے گی, تو اس بنیاد پہ ہم نے مارا. یہ ایک من گڑت ایک رپورٹ تھی, جو اس کی ابتدائی رپورٹ جو اس نے جو تفتیشی رپورٹ تھی جو انہوں نے اس میں مینشن کیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, جس طرح شبان صاحب نے کہا کہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے باپ سے لے لیتی تھی یا پھر کبھی ماں سے لے لیتی تھی, اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. بڑی شریف بچی تھی, مجھے اور لوگوں نے بھی بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں نے, انتہائی شریف بچی تھی. اب چونکہ جب کوئی انتہائی اقدام پہ آتا ہے تو کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے انتہائی اقدامات کیے جاتے ہیں. اب چونکہ اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا, اسے گھسیٹا گیا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک وہاں پہ کھیت ہے, اس میں اس کی ناش کو پھینک دیا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گھر گیا جائے گی, یہ بڑے انتہائی شریف لوگ ہیں, مطلب سادہ قسم کے لوگ ہیں, انہیں یہ بتایا گیا کہ جی چڑیل نے مار دیا, اس اسیب کی وجہ سے, مطلب یہ اس کے پہ کوئی اسیب تھا تو چڑیل نے مار دیا. یہ شریف لوگ تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر یہ واقعہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں محلے کی کچھ لڑکیاں تھیں, انہوں نے انہوں نے دیکھا کہ اس کی باڈی پہ تو واضح نشانات ہیں, گلے پہ اس کے پھندے کا نشان واضح تھا, جسم کے باقی چہرے پہ نشانات تھے. تو انہوں نے کہا اس کو تو قتل کیا گیا. انہوں نے اپنے طور پہ وہاں اس کی ویڈیوز بنائی. بعد ازاں جب اس کو دفنا دیا گیا تو بعد ازاں ان لڑکیوں نے وہ جو ویڈیوز تھیں وہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل کرائی. بالکل صحیح. مجھے لوگوں نے بتایا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں. میں نے ہائی لائٹ کیا, میں نے مختلف فورمز پر اس چیز کو میں نے ہائی اجاگر کیا. پھر میں نے کے پی کے پولیس کے اعلیٰ افسران سے, یہاں پہ ہیومن رائٹس کے منسٹر سے, ہر کسی سے بات کی.
اس کے بعد ہوا یہ کہ پولیس جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو پولیس ایکشن میں آئی. پہلے تو بالکل پولیس خاموش صحیح ہے. ہاں. تو اس کے بعد چونکہ قبر کشائی کی گئی, پوسٹ مارٹم ہوا. اب پوسٹ مارٹم رپورٹ 21-22 دنوں بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ جو وہ دی گئی اور وہ بھی عقائد کو مسخ کیا گیا. اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو تھی, جو ملزمان خیر گرفتار ہو گئے, جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, پولیس پہ تھوڑا سا پریشر آیا, ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ڈے فرسٹ سے ہی ہمیں اس طرح کے شواہد ملے کہ پولیس کے ساتھ, پولیس جو ہے ملزمان کے ساتھ ملی بھگت کیے ہوئے. مختلف ذرائع سے ہمیں خبریں ملتی رہی کہ پولیس کو پیسے دیے گئے, پولیس ان کی فیور کر رہی ہے. کچھ پولیٹیکل وہاں کی جو شخصیات تھیں وہ بھی ان کو ملزمان کو حاصل تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ضمنی رپورٹ پیش کی گئی عدالت میں, وہ انتہائی ناقص اور من گڑت پیش کی گئی. ٹھیک ہے. جب اعتراف جرم کیا گیا ملزمان کی طرف سے, موقع پہ لے جایا گیا, وہاں پہ آلہ قتل جس رسی کے ساتھ بالکل صحیح گلے میں پھندا ڈالا گیا وہ برآمد ہوئی, اور یہ بتایا گیا ملزمان کی طرف سے یہاں ہم نے اس کے گلے میں پھندا ڈالا, یہاں سے گھسیٹ کر یہاں تک لائے, اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ ہم نے پھینکی. سب چیزیں وہاں پہ وٹنس کے سامنے یہ چیزیں وہاں پہ رپورٹ ہوئی, لیکن جو ضمنی رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ ساری چیزیں چھپا لی گئی. اس بنیاد پر ملزمان کی ضمانتیں ہو گئی. صحیح ہے. اب یہ شخص بوڑھا شخص اپنی بیٹی کے ناحق قتل کے انصاف کے لیے اس نے کوئی فورم نہیں چھوڑا. صحیح ہے. آئی جی کے پی کے, جس کے پی کے پولیس کی عمران خان صاحب کے کپتان وہ تعریف کرتے ہیں, ڈی آئی جی کے پی کے, ڈی آئی جی ہزارہ, ڈی پی او ایبٹ آباد, ہر فورم پہ یہ گئے. ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں بالکل صحیح ہے, مختلف فورم پر گئے, لیکن اس شخص کو کہیں بھی انصاف نہیں ملا. میں نے اس سے قبل ایک ولاگ کیا ان کے ساتھ, تو اس میں یہ رو کر کہہ رہے تھے اب میرے پاس ایک ہی حل ہے, یا تو میں کلاش میں گوہ اٹھا لوں یا پھر میں خود کو مار دوں. میں تو تنگ آ چکا ہوں, میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا, سب گاؤں پورے محلے کے لوگ جانتے ہیں, پورے علاقے کے لوگ جانتے ہیں, پولیس جانتی ہے, لیکن مجھے انصاف نہیں مل رہا, میں کہاں جاؤں. اب اس شخص کی یہ اب بیتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ 100 سے میرے آفس میں یہاں پہ بیٹھے ہیں بالکل اس آس پر کہ کہیں میری آواز کہیں کسی ایسے مقدس طبقے تک پہنچے یا کہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے, جو سینئر جو آفیسرز ہیں پولیس کے ان تک پہنچے, مجھے کہیں سے انصاف ملے. انصاف کے لیے یہ شخص صبح گھر سے نکلتا ہے, شام تک کوئی در یہ چھوڑتا نہیں, کسی جگہ میں کوئی فورم چھوڑتا نہیں. یہ شخص اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, لیکن یہ ریاست مدینہ ماڈل ریاست میں اس شخص کو انصاف نہیں مل رہا. یہ ہے ہمارے انصاف کے وہ پیرامیٹرز ہیں کہ ایک شخص جس کی بیٹی کو سب کو پتہ ہے کہ قتل کیا گیا, لیکن آج ملزمان دمدراتے پھر رہے ہیں. کتنے لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے اور کون کون سے لوگ گرفتار ہوئے تھے؟ دیکھیں 4 لوگ اس کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور 4 کی ضمانتیں ہو گئی. اس میں ایک تو جس طرح نے ذکر کیا کہ یاسمین جو چودھری جو اس کے ماموں تھے اس کی بیوی تھی, اس کے علاوہ اس کے ایک داماد تھا, ایک اس کا بیٹا تھا, مطلب 4 لوگ ٹوٹلی اس میں گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد جو کمزور ضمنی پیش کی گئی اس بنیاد پر عدالت نے ضمانت دے دی. اور ساتھ ہی جس طرح شبان صاحب بتا رہے ہیں کہ جج نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک جج یہ کہہ رہا ہے, اس سے اندازہ کریں آپ, وکٹم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب اتنے بیسی شو کر رہا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جب گلے میں پھندا ڈالا گیا, گھسیٹ کر لاش لائی گئی, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چڑیل نے مار دیا, جسم پر مختلف نشانات تھے, پھر پوسٹ مارٹم جو ذرا رپورٹ بھی ہے, قبر کشائی بھی ہوئی, یہ ساری چیزیں شواہد پیش کرنے کے بعد کیے گئے. یہ میں چیز بھول گیا, قبر کشائی ہوئی, اس کے بعد سیمپل کلیکٹ کیے گئے. 5 دن بلکہ 6 دن وہ سیمپل تھانہ لورا میں پڑے رہے. میں نے پہلے ایس ایچ او کو فون کیا, اس نے کہا جی ایڈیشنل ایس ایچ او سے بات کریں. ایڈیشنل ایس ایچ او سے میں نے بات کی, اس نے کہا جی جو تفتیشی افسر ہے اس سے بات کریں. میں تفتیشی افسر سے بات کی, ٹھیک ہے, وہ مجھے بتا رہے ہیں بھائی دیکھیں نا جی کچھ قاعدے قانون بھی ہوتے ہیں, جمعے ہفتے اتوار کی وہ چھٹی ہوتی ہے, تو ہم نے اب منڈے کو ہی لے کے جانے. میں نے منڈے کو فون کیا, پھر بھی نہیں بھیجے گئے تھے. بھائی دیکھیں جی کچھ ہم نے وہ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں, ہم نے ایس ڈی پی او کو لکھا ہے, وہ ہمیں کہے گا, اس کے بعد اب شاور لیب میں بھیجیں گے, یہ وہ دانستہ طور پر ڈیلے ٹیکٹس استعمال کیے گئے.
ٹوٹلی اس کیس کو خراب کرنے کے لیے پولیس نے مکمل طور پر ملزمان کا ساتھ دیا اور یہ انتہائی زیادتی ہے. مطلب اس کے بھی پولیس کی جس کی ہم خود تعریفیں کیا کرتے ہیں, ہم مثالیں دیا کرتے ہیں باقی پولیس کو کہ کے پی کے ماڈل پولیس کو پورے ملک کی پولیس کو ہونا چاہیے. اب اس پولیس کی تھانہ لورا ہے, ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا, تحصیل لورا کا یہ تھانہ ہے, اکلوتا تھانہ ہے. اب وہاں پر اگر اس طرح ہو رہا ہے, مطلب سارے وہاں پر وٹنس موجود ہیں, انڈورس کیا گیا ایکیوز کی طرف سے کہ ہمیں کس طرح مارا, یہ ایف آئی آر آپ کے سامنے سب کچھ ہے, لیکن اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. ٹوٹلی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو بزرگوں جب آپ گئے ہیں مختلف لوگوں کے پاس, جیسے آپ نے کہا آئی جی کے پاس بھی گئے, ڈی آئی جی کے پاس بھی گئے, وہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ بھی یہی بے حسی شو کر رہے ہیں؟ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے, آپ دوسرے چکر میں آئیں گے, آپ کو دوسرے چکر میں جاؤ, آج افسر نہیں بیٹھا ہوا, پھر دوسرے چکر میں. ہر افسر کے پاس 5-5-6 چکر میں نے لگائے. صحیح ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, میں ایس پی صاحب کے دفتر میں بیٹھا تھا, میں وہاں ایک درخواست لکھائی ہے ری انکوائری کی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے باہر میں نکلا ہوں تو میرے گاؤں سے رپورٹ مجھے پہنچی ہے کہ فون پر, گیٹ سے میں نے موبائل اٹھایا, گاؤں کے ایک بندے نے فون کیا کہ آپ آج ایس پی کے دفتر میں کیوں بیٹھے تھے, کہ کون سی آج نئی درخواست آپ نے لگائی ہے. جن کے اتنے تک پولیس تھانے لورا والے ان کو بتا دیتے تھے. صحیح ہے. پھر ایک ڈی ایس پی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ کچھ نئے بندے نامزد کرو, اس میں انکوائری کریں گے, شاید کوئی رپورٹ آ جائے. میں نے 2 بندے نئے نامزد کیے 109 میں, 164 کے بیان دے کے. وہ پولیس افسر مشتاق جدون لگایا انہوں نے, ایک انکوائری اس نے کی ہے, ایک انکوائری. گاڑی بھی میں نے اسے دی ہے, مطلب آنے جانے کے لیے کرایہ خرچہ میں نے اسے دیا. ایک ہی انکوائری پر پہلے تھانے والوں نے انہیں فون کر کے بتا دیا, وہ گھر سے بھاگ گئے اور بھاگے. انہوں کو پولیس والوں کو کہا ہے کہ وہ 40 دن کے لیے تبلیغ پر گیا ہوا ہے, موجود گھر میں تھا. کون گیا ہوا؟ عبد المجید نام کا. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں موجود تھا. دوسرے دن اس نے جا کے ضمانت کرا کے تھانے میں آ کے ضمانت نامہ دے دیا. جو بات بھی میں بڑے افسر کو بتاتا, وہ تھانے میں فون کرتے, تھانے والے ان کو انکوائری پر بتا دیتے. صحیح ہے. ہر کام. اور میرے ساتھ بہت بڑی, یہ جو ان کے کہنے پر پشاور گئے, یہ بھی 10,000 روپے کرایہ میں نے دیا ہے گاڑی کو, پولیس کو. اور گاڑی ان کا رشتہ دار ایک ہے, انوار صاحب بھائی کا ایک رشتہ دار ہے, اس کی گاڑی میں نے کر کے دی ہے, اس میں لے کے جا کے پشاور میں انہیں جمع کرایا. بالکل جی ناظرین, آپ اس صورت دیکھ سکتے ہیں بالکل کہ یہ بزرگ جو ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ یعنی جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا, یعنی شاید ہی کوئی بڑے کلیئر رپورٹ ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ, قبر کشائی, اس کے بعد یہاں تک کہ جو کلپریٹس ہیں وہ خود مان گئے, لیکن پولیس جو ہے وہ یہاں کے جج صاحب یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پولیس جو ہے, پولیس کا جو تفتیشی ہے ابھی تک یہ نظام جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے, تو خان صاحب بے شک جتنے مرضی نعرے اور دعوے کرتے رہے ہیں کے پی کے پولیس کے کہ جب ایک شخص کے ساتھ زیادتی بھی ہو, اس کی بچی کو قتل کر دیا جائے, اور ایک تفتیشی جو ہے وہ ضمنی میں جو بھی لکھتا ہے اس کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں 4 لوگ جو گرفتار ہوئے, ایک مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, تسلیم بھی کر لیا گیا, اس کے بعد 4 لوگوں کی چند دنوں بعد ضمانت بھی ہو جاتی ہے. تو اس انصاف سے تنگ آ کر لوگ پھر خود جب ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کیوں ہوا ہے. اب یہ بزرگ ہیں, ظاہر ہے یہ جس طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, انہوں نے کوئی پلیٹ فارم چھوڑا نہیں ہے, شاید جہاں پر جو ہے وہ آواز نہ اٹھائی ہو اپنی بچی کے لیے. اور دوسری طرف سے جو پولیس یعنی اس حد تک تو چلو سمجھ آتی ہے کہ چلو جو میڈیا پر آواز اٹھائے گی, اس کے بعد سے ہی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے, اس سے پہلے تو شاید وہ حرکت میں بھی نہیں آئی. لیکن اس کے بعد تمام تر صورتحال کے مطابق آپ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو 2 نمبری کی گئی ہے وہ پولیس رپورٹ میں کی گئی ہے. تفتیشی نے جو ضمنی لکھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہوا. ایک انسیڈنٹ ہوا, ایک مرڈر ہوا, اس میں کس کو سزا دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4 لوگ جو ہے وہ آ گئے ضمانت پہ, اب باہر آ گئے, اور پھر جج صاحب نے افسوس کا اظہار کیا, اور یہ افسوس کا اظہار بیسیکلی انہوں نے سسٹم سے کیا.
یہ افسوس کا اظہار انہوں نے یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کی جا رہی ہے اس سسٹم سے کیا. یہ افسوس کا اظہار انہوں نے وزیر اعظم سے بھی کیا کہ آپ جو مرضی وعدے دعوے کرتے رہیں لیکن گراس روٹ لیول پر جو آپ کا معاملہ ہے وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب اگر یہی اس بچی کے بھائی ہوں گے وہ کسی طریقے سے اور طریقے سے بدلہ لیں گے, وہ بھی اسلحہ اٹھائیں گے اور پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون جن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے خود ہاتھوں میں لے کر ہوتے ہیں وہاں پر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے اور وہ نسلوں تک چلتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے جب وہ خود جانبدار ہو جائیں تو پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ تھانے جاتے ہیں تو ان کو پہلے کال آ جاتی ہے کہ آپ تھانے میں کیا کرنے گئے, آپ انکوائری کرنے کے لیے گئے, اور ابھی تک وہ ری انکوائری نہیں ہو سکی. اس پولیس کو کلچر کو جب تک اس طرح دیکھا جائے گا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کے پی کی پولیس ہو بلکہ پورے پاکستان کی پولیس اس وقت برابر کی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو موجودہ حکومت 2 سال تک کی ہے کے پی کے بلدیاتی الیکشن کو بھی کیش کرتی رہی ہے, پولیس کو بھی کیش کرتی رہی ہے, اب وہ بری طرح سے مفلوج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ گیس سلنڈر ختم ہونے سے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ ہیلتھ کی جو کے پی کے کی پرفارمنس تھی وہ سامنے آ گئی. اور اسی طرح کے کئی کیسز ہیں جو پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ گراس روٹ لیول پر جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک تفتیشی اور اس طرح کے لوگوں کو آپ تبدیل نہیں کریں گے اور پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے, جب تک یہ معاملہ نہیں حل ہوگا. اب بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ہم دیکھیں ایک بزرگ ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ جس طریقے سے زیادتی ہوئی اور پھر وہ تسلیم بھی کر لی گئی کہ یعنی اس کو گلے میں پھندا ڈال کر اس کو قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد یعنی مجرم تو مان گئے لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی وہ اس طرح کا ڈال دیتی ہے کہ جج بھی اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ جناب افسوس ہے. تو اس جج پہ اگر جج بھی افسوس کرے گا ایک سسٹم پہ تو آپ خود بتائیں کیا ہوگا پھر اس معاشرے کا؟ صاحب میں تو ماتم ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں اس نظام عدل پر. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی عکاسی کی جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور جس طرح ہمارے جوڈیشری میں ہو رہا ہے. یہاں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ریڈرز کرتے ہیں, جج نہیں کرتے. بالکل, مطلب باثر لوگ جا کے ریڈر سے مل لیتے ہیں اور اپنی من چاہا فیصلہ وہ لے لیتے ہیں. بالکل ایسی مطلب ایک شخص انصاف کے لیے کہاں جائے, اس کے لیے تو آخری حد وہی عدالت ہوتی ہے نا. بالکل. اب عدالتوں میں ہماری کیا ہو رہا ہے, اور ایک جج کہہ رہا ہے ایک وکٹم سے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ڈیسیژن وہ خود دے رہا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب نے دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے کہ جوڈیشری سسٹم کو, نظام عدل کو بہتر کریں گے, باقی اداروں میں ریفارمز لائیں گے. اب تک تو 2.5 سال 28 ماہ ہو چکے ہیں, ہمیں کہیں بھی ریفارمز نظر نہیں آتے, نہ ہی تو عدل کے معنوں میں اور نہ ہی ہمیں بیوروکریسی میں کہیں بھی ہمیں انصاف نظر ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور پھر پولیس ریفارمز کی تو ہمیشہ وہ بات کرتے رہے, اور اس پولیس جسے ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ پیش کرتے ہیں کہ کے پی کی پولیس ایسی مطلب مثالیں دیتے ہیں وہ, لیکن اب وہاں پر اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہوں, اس طرح پولیس ملزمان کی پشت پناہی کرنے لگ پڑے, تو پھر اس نظام پہ تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ناظرین, ایک انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا کہ کوثر بی بی جس کی عمر 25 سال تھی, 3 سال ہوئے تھے اس کی شادی کو, اور اس کو اس طرح بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد پولیس کی اور اس سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے آج اس کے والد جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انصاف کی تلاش میں ہیں. ہماری یہی التجا رہے گی کے پی کے پولیس سے بھی اور کے پی کے جو جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں, کیونکہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے NGOs تک, سیاستدانوں تک, اور سیاستدان بھی اگر اپنے ووٹ کی خاطر خاموش رہے گا کہ جناب اس نے بھی وہاں پر بھی سیاست کرنی ہے کہ دونوں پارٹیز کو خوش کرنا ہے, اور اگر حق کے لیے وہ آواز نہیں اٹھائے گا, اس کو بھی علم ہے, تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ کسی کے لیے بھی, اگر آج آپ اس وجہ سے خاموش رہیں گے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے, کل آنے والے وقت میں آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے. اور اگر آج محمد شعبان صاحب کو فیصلہ نہیں ملتا, انصاف نہیں ملتا, تو ڈیفینیٹلی کل اس طرح کے کئی باپ جو ہیں وہ فیصلے کے لیے انتظار کرتے رہیں گے, اور پھر یہ معاشرہ چلتا نہیں ہے. یہ آپ بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ جو ناانصافی ہوتی ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے, لیکن جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ, اور سب سے اہم جو رول ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے, اور سب سے بدتر نظام اس وقت پولیس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور آئے دنوں آپ نے سپریم کورٹ سے لے کے آپ نیچے تک عدالتوں میں چلے جائیں تو
یہی بات ہوتی ہے کہ جناب پولیس کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پولیس کی تفتیش ٹھیک نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ جناب یہ محمد شعبان صاحب کو، ان کی جو بیٹی جس کو قتل کر دیا گیا، ان کو انصاف ملے گا، ادروائز ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ پی کے پولیس جو ہے وہ اپنا رویہ بدلے، ادروائز جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہے وہ اگر کوئی غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آج تک لیے اتنا ہی، مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔